کہ انسانی تاریخ کا قدیم ترین پیشہ جسم فروشی تھا، جبکہ زمانہ قدیم کی بڑی جنگیں بھی انہی سمے بدن خواتین کے لیے ہی لڑی گئیں۔ ممبئی حسن کلوپترا کے حسن نے جنگوں کو جنم دیا تو دوسری طرف مہابھارت بھی ایک حسینہ کے لیے ہی لکھی گئی۔ برِ صغیر پاک و ہند میں لاہور میں جسم فروشی کا گڑھ ہوا کرتا تھا۔ لاہور کی مشہور ہیرا منڈی کی تاریخ اور اس سے جڑے دلچسپ حقائق جاننے کے لیے ہماری آج کی ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ ناظرین، 17ویں صدی عیسوی تک شاہی مسجد کے جنوب میں واقع اس محلے میں مغل شہزادوں اور اس وقت کے ہندوستان کے بڑے رؤساء کی یہاں شب و روز آمد سے اس کا نام شاہی محلہ ہی پڑ گیا۔ اس وقت تک یہاں کی خواتین صرف رقص کیا کرتی تھیں۔ طبلے پر جب طبلہ نوازوں اور ستار پر اس وقت کے بڑے سازندوں کے ہاتھ پڑتے، اسی لے میں شاہی محلے کی رقاص بھی اپنے اجسام کو آزاد کرتیں اور پھر رقص و سرور کی وہ محفل سجتی جو بڑے بڑوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی۔ رقاصائیں آلات موسیقی سے نکلتی دھنوں کے ساتھ اعضاء کی ایسی شاعری پیش کرتیں کہ ہر دیکھنے والا دنگ رہ جاتا۔ ہندوستان کے کئی نوابین یہاں اپنے دل ہار بیٹھے۔ تاریخ کے اوراق پر اٹی گرد کو صاف کر کے کھنگالا جائے تو برِ صغیر کے کئی نوابین کی ازواج کا تعلق اسی شاہی محلے سے آ نکلتا ہے۔ ایک عرصے تک اس کا نام شاہی محلہ ہی رہا، جو بعد میں ہیرا منڈی سے بدل گیا۔ دوستو، اس بارے میں دو مختلف روایات ملتی ہیں کہ کیسے شاہی محلہ ہیرا منڈی بنا۔ یہ روایات اور اس کے علاوہ اس بارے میں انتہائی دلچسپ معلومات جاننے سے قبل نئے آنے والے معزز ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ناظرین محترم، شاہی محلے کے نام کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ یہاں رہنے والی حسیناؤں کے حسن سے متاثر ہو کر کسی دل جلے نے اسے ہیرا منڈی کہا۔ مطلب اس منڈی میں موجود ہر خاتون رقاصہ کو ایک ہیرا قرار دیا، جبکہ دوسری روایات کے مطابق حاکم پنجاب راجہ رنجیت سنگھ کا بیٹا سردار ہیرا سنگھ یہاں اپنی عدالت لگایا کرتا تھا، جس کی نسبت سے اس بازار کا نام ہیرا منڈی پڑا۔ 17ویں صدی تک جہاں صرف رقص و سرور کی محفل سجا کرتی تھی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں کے باسیوں نے جسم فروشی کا دھندا بھی شروع کر دیا، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی گیا۔ پہل تو رقاصاؤں کی بیٹیاں ہی یہاں دھندا کرتیں، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمانے کی دھتکاری ہوئی متعدد خواتین اس محلے میں آوارہ ہوتیں اور گاہکوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہونے لگا۔ روایات ہے کہ 18ویں اور 19ویں صدی کی ہیرا منڈی کی رقاصائیں جو بعد ازاں پیشہ ور طوائف بن گئیں، حد و واضح دار ہوا کرتی تھیں۔ یہ طوائفیں ہر آنے والے مہمان کی خوب آؤ بھگت کرتیں اور کسی بڑے نواب کی آمد پر تو پورا خاندان نہ صرف گھر کو سجاتا بلکہ نواب صاحب کا شایان شان استقبال بھی کرتا۔ ان طوائفوں کے ہاتھ میں ذائقہ بھی رب نے خوب رکھا تھا۔ جس ہانڈی میں چمچہ ہلا دیتی تو گویا اس میں ذائقہ در آتا کہ کیا ہی کہنے۔ ان طوائفوں کی جب دھندے کی عمر گزر جاتی تو یہ نئی نسل کو اس کام کے لیے تیار کر کے خود نائکہ بن جاتی۔ کوئی بھی گاہک نائکہ سے معاملات طے کرتا اور کمرے میں اپنی پسند کی طوائف کے ساتھ غم غلط کرتا۔ یہ طوائفیں انتہائی بااصول اور ایماندار سمجھی جاتیں۔ کچھ شہزادے تو اپنی بیویوں کو وظیفہ زوجیت کو بہتر طریقے سے سر انجام دینے کے لیے ان طوائفوں سے ٹریننگ کرواتے۔ انگریز دور میں بھی برِ صغیر کے بڑے نام اس محلے میں اکثر مہربان ہوئے۔ کچھ جگہوں پر تو یہ بھی ملتا ہے کہ ہیرا منڈی میں اکثر کسی بچے کی پیدائش ہوتی تو دیکھتے ہی کہ وہ لڑکا ہے اسے گندگی کے ڈھیر میں پھینک دیا جاتا۔ تاہم اس بات کی حتمی دلیل موجود نہیں، لیکن یہ بات بہر صورت ملی ہے کہ اگر لڑکی کی پیدائش ہوتی تو اس پر جشن منایا جاتا اور اس لڑکی کو پال پوس کر بڑا کیا جاتا تاکہ اسے بھی غلیظ دھندے میں شامل کیا جا سکے۔ ناظرین محترم، پاکستان بسنے کے بعد بھی ہیرا منڈی تقریباً 3 دہائیوں تک اپنی آب و تاب سے ہر آنے والے کا استقبال کرتی رہی، لیکن ضیاء الحق کے دور حکومت میں ان کوٹھوں اور طوائفوں کے خلاف آپریشن کیا گیا تو ہیرا منڈی کی رونقیں بھی مانگ پڑ گئی۔ جہاں کبھی رقص و سرور کی محفل میں گھنگرو بندے پاؤں زمین پر پڑتے تو ہر چیز سے چھن چھن کی آواز آتی، اب وہ آوازیں محروم ہو گئیں۔ جہاں کبھی حسن زن کے دل دادا اعضاء کی شاعری پہ دار و محسن کے ڈونگرے برسایا کرتے تھے، اب وہاں کوئی بھی غلط نیت سے آتا تو دھر لیا جاتا۔ اس طرح رنگ و نور، رقص و سرور اور پاک و ہند کی ثقافت کا ایک روشن چراغ ایک عرصے کے لیے بجھ گیا۔ تاریخ 90 کی دہائی میں دوبارہ ان طوائفوں نے پاؤں میں گھنگرو باندھ لیے اور ایک بار پھر یہاں رونقیں بحال ہو گئیں۔ عرصے سے بند بالکونیاں کھلیں تو اب ان سے کچھ نئے چہرے تھے
جو باہر کی طرف جھانکتے اور اپنے گاہکوں کا استقبال کرتے، مگر وقت اور حالات بدلنے لگے اور طوائفوں نے یہاں سے ترک و سکونت کر کے نئی بننے والی ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں جا بسیرا کیا۔ اب ہیرا منڈی میں لاہور کے مشہور خوابوں کی دکانیں بن چکی ہیں۔ واقفان حال بتاتے ہیں کہ کہیں اکا دکا بالکونیاں آج بھی ایسی موجود ہیں جہاں سے کوئی پری چہرہ جھانک کر آنے والوں کا انتظار کرتی ہے، مگر جو رونق گزشتہ صدی کی تھی وہ اب نہیں رہی۔ ماضی میں یہ کام اس قدر عام نہ تھا، لیکن بڑھتی ہوئی بے روزگاری نے کئی بے سہارا عورتوں کو جسم فروشی پر مجبور کر دیا اور اس طرح یہ کاروبار بڑھتا ہی چلا گیا۔ ناظرین، یہ تو بہر صورت طے ہے کہ اس رائے پر آنے والی ہر عورت پیشہ ور نہیں ہوتی۔ کچھ خواتین گھریلو حالات سے تنگ آ کر بھی یہ رائے اپناتی ہیں تاکہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ اسی طرح کی ایک عورت کی کہانی کچھ اس طرح ہے کہ ایک معزز شخص جو ہیرا منڈی کا پکا گاہک تھا مگر دل کا نرم آدمی تھا، ایک روز ایک عورت کو رقص دیکھ کر دل ہار بیٹھا۔ جب رقص ختم ہوا تو وہ چپکے سے عورت کے پیچھے چل پڑا جو نائکا کے کمرے میں چلی گئی۔ جب اس شخص نے ان کی باتوں پر کان دھرے تو وہ عورت نائکا سے مہنگائی کا رونا روتے ہوئے زیادہ پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہی تھی۔ وہ شخص وہیں رک گیا کہ کچھ ہی دیر میں وہ عورت باہر آئی تو برقعے میں خود کو لپیٹ رکھا تھا۔ نظریں نیچی کر کے وہ وہاں سے چلی تو وہ شخص بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ جب اس کے گھر پہنچا تو بھوک و افلاز اس کے گھر کے در و دیوار سے عیاں تھی۔ وہ عورت کے گھر میں داخل ہو گیا اور اس کے جسم کے منہ بولے دام دینے کی آفر کر دی۔ غربت کی ماری ہوئی عورت نے یہ کہتے ہوئے اپنے جسم کا سودا کرنے سے انکار کر دیا کہ وہ پیشہ ور نہیں، اس کا شوہر مر گیا ہے اور وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ہیرا منڈی میں رقص کرتی ہے۔ خدارا اس غربت کا اس طرح مذاق نہ اڑایا جائے۔ اس مرد کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اس نے عورت کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کی کفالت کا ذمہ یہ کہہ کر اٹھا لیا کہ اب وہ اس کے تمام اخراجات انسانی ہمدردی کے تحت پورے کرے گا، بشرط یہ کہ وہ عورت ہیرا منڈی جانا چھوڑ دے۔ اور اس طرح غربت سے تنگ آ کر ایک لاچار ماں کو ایک مسیحا مل گیا جس نے اس کے بیٹے جوان ہونے تک ان دونوں کی کفالت جاری رکھی اور اپنی اکلوتی بیٹی کو اس کے بیٹے کے ساتھ بیاہ دیا۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ کئی ایسے واقعات ہیرا منڈی سے جڑے ہیں جن میں غربت سے تنگ یا زمانے کی دھتکاری ہوئی عورتوں نے اس علاقے کا رخ کیا۔ مغل دور اور اس کے بعد تقریباً 100 سال تک تو ہیرا منڈی ثقافت کا ایک رنگ تھی۔ یہاں کے کوٹھوں کے در و دیوار پر نقش و نگاری یا مہمان خانوں کا فرنیچر، خاص کمروں کی سجاوٹ ہو یا طوائفوں کا لباس، ہر چیز سے برے صغیر کی ثقافت کا رنگ مہکتا تھا۔ لیکن پھر وقت نے انگڑائی لی اور یہاں کی سنگڑ رقاصائیں جو ہوا کرتی تھیں وہ چل بسیں اور ان کی جگہ پہ آنے والی نئی رقاصائیں اور طوائفیں پیسے کے چکر میں پڑ گئیں اور سب کام چھوڑ چھاڑ کر بیلکنیوں سے باہر جھانکتی رہیں اور گاہکوں کو اپنی طرف متوجہ کرتیں۔ 60 اور 70 کی دہائی میں تو ہیرا منڈی کی طوائفیں اقتدار کے ایوانوں میں براجمان صاحبان اقتدار کے کمروں تک جا پہنچیں۔ اس عرصے کا واقعہ ہے کہ ایک سرکاری افسر جس کو ہیرا منڈی کی ایک نوجوان دوشیزہ سے پیار ہو گیا، دونوں نے بھاگ کر شادی کرنے کی ٹھان لی اور ایک روز چھپکے سے نکل پڑے۔ جیسے ہی اس لڑکی کے دلال کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے دونوں کو گاڑیوں کے اڈے پر جا پکڑ لیا۔ سرکاری افسر کو سرعام موقع پر ہی قتل کر دیا اور لڑکی کو واپس اپنے ساتھ لے گیا۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ سرکاری افسر کا مقدمہ تک درج نہ ہوا۔ اس طرح کا ایک اور واقعہ بھی پیش آیا کہ ایک دفعہ ایک پولیس افسر وردی میں ملبوس ہی ہیرا منڈی میں آ گیا۔ رات بسر کرنے کا پروگرام تھا۔ ایک نوجوان لڑکی کا سودا کیا اور اس کے ساتھ کمرے میں بدکاری کر ہی رہا تھا کہ مر گیا تو پولیس موقع پر پہنچی اور لاش کو اپنے قبضے میں لے کر تفتیش شروع کر دی۔ تو محرر نے پوچھا کہ کیا لکھا جائے تو تھانے دار نے مسکراتے ہوئے کہا کہ پاگل شہید۔ ناظرین، ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ صدی میں کون سے مشہور کوٹے خانے جنسی درندوں کی پیاس بجھاتے رہے، تو اس میں سب سے مشہور نام عتیقہ کا تھا، جو نہ صرف خود جسم فروشی کا دھندا کرتی بلکہ کئی عورتیں اور لڑکیاں بھی اس کے ساتھ کوٹے پر جسم بیچتی۔ ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ عتیقہ کا یہ کوٹہ خانہ 24 گھنٹے مہمانوں کی توالو کرتا اور 8 گھنٹوں کی 3 شفٹوں میں کام ہوتا۔ نہ صرف طوائفیں بلکہ دلال بھی اس کام میں بے حد آگے جا چکے تھے۔ ماضی میں لاہور کا رحمانہ، سلطانہ اور فیاض مشہور و معروف دلال تھے جو عورتوں سے جسم فروشی کرواتے۔ امید ہے آج کی ویڈیو نے آپ کے علم میں کافی اضافہ کیا ہوگا۔ ویڈیو پسند